سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ پہلے تو آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے۔ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں جب اسلام نے خواتین کو ان کا صحیح مقام و مرتبہ عطا کیا اور ان کے حقوق دیے تو انہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے انفرادی اور اجتماعی کئی امور میں مردوں کے ساتھ تعاون کیا۔ اسلام نے خواتین کو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کے قابل بنایا۔ سماجی اداروں اور ماحول نے انہیں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرنے کے قابل بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین صحابیات نے علم تفسیر، عالم الحدیث، علم فقہ، عالم الکلام، تصوف، ادب، شاعری، تعلیم عامہ اور فن سپاہگری وغیرہ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سے ایک ہیں الخنساء تمدور بنت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک فصیح صحابی تھی۔ ان کی خوبصورت شاعری ان کے بھائیوں صخر اور معاویہ کی صورت پر ان کے غم کے ساتھ نکھر گئی، یہاں تک کہ عرب کے مشہور شاعر انہیں انسانوں اور جنوں کے تمام شاعروں میں سب سے بہتر یعنی بہترین میں سے بہترین کہا کرتے تھے۔ وہ مرنے والوں کے لیے قصیدے لکھتی اور قبیلے کے لیے پڑھتی۔ انہیں اپنے دل کو پگھلا دینے والی کمپوزیشن کے لیے شہرت ملی۔ وہ اس قدر روئی تھی کہ ان کی آنکھوں میں گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ ان کے گہرے جذبات ان کے آس پاس کے باقی لوگوں کو بھی رلا دینے پر مجبور کر دیتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ الخنساء کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہ 7ویں صدی کی ایک قبائلی خاتون تھی جو جزیرہ نما عرب میں رہتی تھی۔ وہ اپنے وقت کی سب سے طاقتور خاتون شاعرہ تھیں۔ الخنساء جیسی خاتون شاعرہ کا کردار میدان جنگ میں گرنے والے قبائلیوں کے لیے بیانات تحریر کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خنساء ایک دفعہ حاتم طائی کے ایک شاہی قبیلے اپنے مشہور شاعر پر فخر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، ان کی نفی کی کہ خنساء بہترین شاعرہ ہے۔ خنساء نے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ قادسیہ کی مشہور جنگ میں حصہ لیا جو مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے موقع پر انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے بیٹوں، آپ نے اسلام قبول کیا اور اپنی مرضی سے ہجرت کی۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ کی زندگی دنیا کی عارضی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ جب آپ صبح اٹھیں تو جنگ میں اپنا بہترین حصہ ڈالنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے دشمن کی صفوں میں آگے بڑھیں۔ جب آپ جنگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھیں تو مرکز میں داخل ہو جائیں اور دشمن کے سرداروں کا مقابلہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جنت میں عزت اور کامیابی کے ساتھ اپنا ٹھکانہ ملے گا۔ اگلے دن جب لڑائی زوروں پر تھی، ایک ایک کر کے ان کے بیٹوں نے اپنی ماں کے کلمات پڑھتے ہوئے دشمن پر حملہ کیا اور لڑتے رہے یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے۔ خنساء کو جب خبر ملی تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، اللہ پاک جس نے مجھے ان کی شہادت سے نوازا، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں ان کے ساتھ ملا دے گا۔ الخنساء اپنے 2 بھائیوں کی موت پر سالہ سال تک رونے والی اور اپنے ساتھ سب کو رلا دینے والی خاتون کا ایک برعکس، جس میں اپنے 4 بیٹوں کی شہادت پر الحمدللہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا۔ حضرت خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جذبہ بے مثال ہے اور آپ عالم اسلام کی عظیم ترین خواتین میں شامل ہیں۔